وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه یوم القیامة مجیبا متلبسا بالطاعین حاکما شفیعا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وعلی کل من هو محبوب لدیہ صلاة تنقى بذنوب دوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي كتابه القديم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الكريم ونحن لا نعرف من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسمونہ کے بعد اللہ کے مقدس کتاب قرآن مجید کی دوسرے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ موضوع بیان بہتر نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے مقدس فضلہ میں آپ فرمانے والے آقا و مولا حضور مکی سرکار مدنی تاجدار ہاتھوں سے دیکھ دینے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسم پیش کریں والے اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان کو انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام برابر میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ پاک مہینہ ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کو نازل قرآن کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ شاعر اسلام فرماتے ہیں اس دور میں کبھی ایمان نہ ہوتا، اس دور میں کبھی ایمان نہ ہوتا، آغوش میں مومن کے جو قرآن نہ ہوتا، اس دور میں کبھی ایمان نہ ہوتا، آغوش میں مومن کے جو قرآن نہ ہوتا، یہ دنیا کبھی نہیں سمجھ پاتی پیاس کی شدت، یہ دنیا کبھی نہیں سمجھ پاتی پیاس کی شدت۔ 12 مہینے میں اگر یہ رمضان نہ ہوتا، 12 مہینے میں اگر یہ رمضان نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا، اور جب میرے آقا لوگوں کو آ کر کے یہ سنایا کرتے تھے قرآن کی آیتیں، تو جو ایمان والے لوگ تھے وہ تو ایسا کر لیا کرتے تھے، وہ تو مان جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مگر جو غیر مسلم تھے، جو کفار مشرکین تھے وہاں کے، وہ اعتراض کرتے اور یوں کہا کرتے تھے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں اور خود لکھ کر کے لوگوں کو سنا دیا کرتے ہیں۔ یہ باتیں جب وہ لوگ کفار و مشرکین کیا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، اور اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ دنیا کی کتاب ہے، یہ تم لکھتے ہو، تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو یہ چیلنج کرتا ہوں
کہ عرب کے جو لوگ تھے اس زمانے میں وہ عربی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ بڑی سوچ والے لوگ تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا وہ فصیح اللسان سمجھا کرتے تھے، اپنے آپ کو اور اپنی عربی مہارت کے ذریعے اور کوئی ان کے پاس آ جایا کرتا تھا تو یہ عرب والے ان کو گونگا اور بہرا کہا کرتے تھے، یعنی اپنی زبان پر عربی پر اتنا فرق اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا محبوب تم فرما دو کہ اگر تمہیں لگتا ہے یہ دنیا دار کی کتاب ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ انسان اس کتاب کو لکھ کر کے دیتا ہے تو تم بھی انسان ہو اور اللہ نے تمہیں بھی بہت زیادہ عقل و شعور عطا فرمایا ہے اور تم چند لوگوں کی مثال نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ میں جتنے بڑے بڑے چودھری ہوں، جتنے بڑے بڑے دماغ والے ہوں، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اللہ کے قرآن کے جیسے صرف ایک آیت جیسے کوئی آیت تیار کر کے دکھا دو، اللہ اکبر تو مان جائیں گے، مگر آگے اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے اور ہر کس تو اس کے علاوہ اس جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ دنیا دار کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دنیا دار کا جب کلام نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں معلوم چل گیا، کس بات سے پتا چلا؟ اللہ کے قرآن سے ہی پتا چلا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا لوگوں ڈرو اس آگ سے، جو آگ جو ہے اللہ نے جہنم کی پیدا فرمائی ہے وہ انسان اور پتھر کے لیے، یعنی یہ آگ بنی ہے اور پتھر اور انسان اس کا ایندھن بنے گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں آج پتھر بھی کئی طرح کے ہیں، آج انسان بھی کئی طرح کے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن کو کہاں لگایا جاتا ہے میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ ان پتھروں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ بھی جہنم میں جانے کے بعد آگ کے ایندھن بنیں گے اور وہ انسان بھی بنیں گے جو اللہ اکبر اسلام قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو اللہ اکبر ان سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ قرآن کسی دنیا دار کا نہیں ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، اس کا ایک میسج ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل سسٹم ہے، ہم اپنے اللہ اکبر موبائل کو بار بار کھول کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا، بار بار کھول کر کے دیکھا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کہا گیا ہے کہ ہر انسان ایک موبائل کو ہر 10 منٹ میں کھول کر کے انسان دیکھتا ہے، یہ سروے کے مطابق ہے۔ وہ اس لیے دیکھتا پتہ نہیں کس نے مجھے کوئی میسج تو نہیں بھیجا، مگر ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں، ہم کتنے اندھیرے میں کھو چکے ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ نے جو ہمیں میسج بھیجا تھا قرآن پاک کی شکل میں، اللہ نے ہمارے پاس جو پیغام بھیجا تھا قرآن پاک کی شکل میں، آج ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج اس قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ قرآن پاک وہ ہے، خدا کی قسم اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اس قرآن پاک سے محبت کرتا ہے پھر قرآن اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اعجاز ہے قرآن کا، جو قرآن سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے قرآن اس سے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو قرآن کے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے قرآن 10 قدم آگے بڑھ کے اس انسان کو تھام لیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں مگر ان کی آج زبان سے سنو تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری اسپیڈ بہت کم ہو گئی، ہم پڑھتے ایک پارہ ہے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تم نے غور کیا یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تم نے قرآن سے ایک قدم پیچھے کیا ہے، قرآن 10 قدم تم سے پیچھے چلا گیا ہے، مگر یہ قرآن آگے کیا فرماتا ہے کہ جو ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اکبر قرآن 10 قدم اس کی طرف بڑھ کر کے آتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جو حافظ نہیں ہے، جو ناظر خواں ہے، مگر قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ لوگ اگر نماز میں پیچھے کھڑے ہوں اور امام اگر قرأت کرتا ہے امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ناظر خواں اس غلطی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا اعجاز کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان قرآن سے محبت کرتا ہے، اس نے قرآن کی طرف ایک قدم بڑھایا قرآن 10 قدم اس کی طرف بڑھ کر کے آتا، 10 قدم بڑھ کر کے آتا ہے۔ اب یہ تو پورے قرآن کی بات ہے، آؤ میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے ان کو صورتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو حضرت علی رحمہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا، جب بھی پڑھو جیسے بھی پڑھو
اور جہاں سے بھی پڑھو قرآن ہمیشہ نیا ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں اٹھا کر کے دیکھ لو, آج ساری دنیا کے اندر خدا کی قسم سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو اس کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے پڑھا جاتا ہو, مگر قرآن ہے جس کو سب سے زیادہ اللہ اکبر قرآن کو پڑھا جاتا ہے. اب آؤ, اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, پورے قرآن کی بات تو الگ ہے, قرآن پاک کے اندر ایک سورہ ہے جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ سورہ 29واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جو بندہ روزانہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد یعنی پانچوں نمازوں کے بعد اور عشاء کے بعد اس سورت کو پڑھ لیتا ہے اور روزانہ اس کی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے, اور جب وہ انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب میدان محشر میں جب یعنی میدان محشر برپا ہوگا, تمام لوگ اکٹھا ہوں گے, اللہ اکبر جب فیصلہ فرمائے گا رب تبارک و تعالی, وہ ملائے اعلیٰ جب فیصلہ کرے گا اور اللہ اکبر, اور جب اس شخص کو جو سورہ ملک سے محبت کرتا ہے, ایک دو پرچوں کی دو مندوں کی خالی سورہ ملک ہے, دو رکوع ہے اس کے اندر, مگر اللہ اکبر اعجاز دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ سورہ ملک ہے. اللہ جب حساب فرمائے گا, اللہ اکبر جب حساب کرے گا, اور اگر بندہ وہ گنہگار بھی ہوگا, اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے, تو سورہ ملک انسان کی شکل میں اللہ کے پاس آئے گی اور آنے کے پاس عرض کرے گی, مولا میں تیرے قرآن کی ایک سورہ ہوں, مجھے سورہ ملک کہا جاتا ہے اور مجھ سے یہ بڑی محبت کرتا تھا, آج میں اس کے حق میں تیرے پاس سفارش لے کر کے آئی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میری محبت کے بدلے میں اس کو بخش دیا جائے. اللہ کہے گا نہیں, اس کے گناہ بہت بڑے ہیں. قرآن کی ایک سورت کا اعجاز دیکھیں, اگر پورا قرآن پڑھتا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا, مگر ایک سورہ ہے جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے. عرض کرے گی, مولا گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو, مگر یہ تیرے قرآن کی ایک سورہ سے محبت کرتا ہے جس کا نام سورہ ملک ہے. میرے مولا آج میری سفارش کے حق میں قبول فرما لے. اب یہ دونوں اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ ملک جو ہے جب بات کرتی رہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں, پھر آخر میں سورہ ملک کہے گی, مولا یا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے یا پھر قرآن کے اندر سے وہ سورت کو نکال دے. جب یہ سورت اتنا کہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی سفارش کو قبول فرما کر کے اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اللہ اکبر, گنہگار بندے کو یہ سورہ ملک ہے جس کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں. اللہ اکبر, اتنا مقام اور مرتبہ ہے. آج ہم قرآن سے بڑے دور ہو چکے ہیں, آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, آج ہم قرآن سے اللہ اکبر کوسوں دور نظر آتے ہیں. رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو قرآن پاک کو کھول کر کے پڑھا کرتے ہیں, مگر اکثر و بیشتر تو اس مہینے میں بھی ٹائم کو یوں ہی پاس کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر, اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھو, اپنے اسلاف کی تاریخوں کو دیکھو. آؤ میں ایک امام کی بات کرتا ہوں جن کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. یہ بھی مسلک کے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہی علاقے میں ایک بندہ تھا, وہ نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی حافظ تھا, نہ وہ کوئی اللہ اکبر کوئی قاری تھا, وہ ایک عام آدمی تھا, مگر وہ بڑا پرہیزگار تھا, وہ بڑا عبادت گزار تھا. ایک عابد تھا, عالم نہیں تھا, عبادت گزار تھا, مگر جب میرے پاس اس کی باتیں آتی تھی تو مجھے اس سے ملنے کا شوق ہوتا تھا, مگر کسی وجہ سے ملنے نہیں جا پاتا. مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا. امام شافعی فرماتے میں کعبے کے حج کے لیے جب گیا, مکہ مکرمہ پہنچا اور کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ ایک شخص جو وہ نیک پرہیزگار ہے آج وہ بھی اس میں آیا ہوا ہے, یعنی وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے. امام شافعی نے دل میں خیال کیا, آج بڑا اچھا موقع ہے, آج تو اس سے ملاقات ہو ہی جائے گی, آج تو اس سے ملاقات کر ہی لیتے ہیں. امام شافعی جب بھی اس کے پاس جاتے تو وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر کے کرنی کاٹ دیا کرتا تھا. یعنی امام شافعی سے بار بار کہتا, یہاں آ کر کے کیا بات کرنی ہے, یہاں دنیا کی بات سے کیا مطلب ہے, ہم یہاں آئے ہیں اللہ اللہ کرنے, کیوں نہ ہم یہاں اللہ کو آ کر کے راضی کریں. اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے ہیں میرا شوق بڑھتا
چلا جاتا کہ میں اس سے بات کروں. یہ کعبے کے اندر ایک عابد کہتا ہے, کوئی عالم نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, مگر عبادت گزار ہے. کہتا ہے یہاں ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. کہتے ہم اس لیے آئے کہ اللہ کو راضی کیا جائے, تو یہاں دنیا کی بات کر کے فائدہ کیا ہے؟ امام شافعی پھر ہٹ جاتے ہیں. مگر روز آپ کے دل میں خیال پیدا, روز آپ کے دل میں ایک شوق تھا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں, اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بندہ طواف نہیں کر رہا تھا, بلکہ کعبے کے چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے. اور دعا میں کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے دنیا میں تو نے قرآن پڑھنے والا بنایا ہے, تو مرنے کے بعد بھی مجھے جو ہے تو جو ہے یعنی قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ اکبر. کیا دعا مانگتا ہے, کیا بندہ ہے. ہم جیتے جی قرآن نہیں پڑھ پاتے, یہ مرنے کے بعد بھی دعا مانگتا ہے مولا مجھے مرنے کے بعد قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. یہ ان لوگوں کا مزاج ہے. آپ حضرت علی کو دیکھیں, عرض کرتے میرے آقا سے کہتے یا رسول اللہ کل جنت جب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو میرے آقا یہ بتاؤ جنت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے آقا فرماتے وہاں نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہاں ہے, نماز تو یہاں پڑھ کے جانا ہے, اور جب یہاں نماز پڑھ کے جائیں گے تو جنت تو اللہ ہمیں انعام میں عطا فرمائے گا. اور حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا مجھے تو نماز میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا مزہ مجھے جنت میں بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ لوگوں کا شوق تھا. اور وہ امام شافعی سے کے زمانے کا وہ شخص دعا کرتا ہے, کہتا ہے کہ مولا میں مر جاؤں تو مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. امام شافعی نے جب اتنا سنا, اللہ اکبر, آپ اس کے پاس بیٹھ گئے, وہ بھی بیٹھ گیا. اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا. فجر کی نماز کے بعد کی بات تھی. امام شافعی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں یہ خیال کیا جب تک بھی قرآن پڑھے گا پڑھتے رہنے دو, اور جب قرآن لگ دے گا تو میں آج اس سے بات ضرور کروں گا. امام شافعی دل میں یہ خیال کر ہی رہے تھے. اس شخص نے قرآن پاک کو بند کر دیا اور ایک طرف کو رکھ کر کے مڑ کر کے امام شافعی کو سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد کہتے امام شافعی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. اللہ اکبر. دل میں سوچا یہ جب میرا انتظار کر رہا تھا تو میں بھی تو انتظار کر رہا تھا, چلو آج بات کرنے کا موقع ملے گا. اس عابد نے, اس زاہد نے کہا اللہ اکبر, جو عالم نہیں تھا, مولانا نہیں تھا, مگر قرآن سے محبت کرنے والا تھا, قرآن پڑھنے والا تھا. عرض کرتا امام شافعی سے, کہتا امام شافعی میری ایک بات سن لیں. اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ دینار نکال کر کے امام شافعی کے ہاتھ میں رکھ دیے, اور رکھنے کے بعد امام شافعی سے یہ کہتا ہے کہ امام شافعی آپ پہلے میری بات سنیں, آپ میرے علاقے کے رہنے والے ہیں, ہم دونوں آج کعبے کا حج کر رہے ہیں, مگر میری ایک وصیت ہے آپ سن لیں. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ آج ظہر کی نماز کے بعد جو ہے میرا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں سے میرا کفن خریدنا اور کفن دے کر کے مجھے قبر کے اندر جنت المعلا میں دفن کر دینا. امام شافعی نے اتنا سنا تو حیران و پریشان ہے, میں تو بات کرنے آیا تھا, یہ کیسی باتیں کرتا, ظہر کے بعد مر جاؤں گا. اب امام شافعی اس کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ اکبر. ظہر کی اذان ہوتی ہے, سنتیں پڑھی امام شافعی کے ساتھ پڑھتا ہے, نماز فرض نماز پڑھتا ظہر کی امام شافعی کے ساتھ پڑھتا ہے, سنت نفل پڑھے امام شافعی کے ساتھ پڑھے. اب جب سلام پھیر کر کے دیکھا, امام شافعی نے دیکھا کہاں ہے, تو مسجد کے صحن میں وہ انسان لیٹ چکا تھا. اب جب لیٹا, امام شافعی دوڑ کر کے اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں اس کے قریب پہنچا, میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا, اتنے میں اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. اب قرآن کا اعجاز دیکھیں, مختصر بتاتا ہوں وقت کی کمی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اس کو جنت المعلا میں میں نے دفن کر دیا. فرماتے کچھ سال کے بعد پھر میں حج کے لیے آیا تو وہاں ایک اور جنازہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا. میں نے سوچا کہ وہ دعا مانگتا تھا مولا قبر میں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. کہا کہ آج میں جنت المعلا میں جاؤں تو میں اس قبر کے پاس بھی جا کر کے فاتحہ پڑھ کر کے آؤں گا. امام شافعی فرماتے ہیں قسمت دیکھیں جو شخص کا انتقال ہوا تھا اس کی قبر کے بغل میں کھودی جا رہی تھی. وہ جب کھودی جا رہی تھی تو جب نیچے امام شافعی قبر میں اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جو پاس میں اس کی قبر تھی, اس نیک شخص کی قبر تھی, وہ دیوار اچانک گر جاتی
जाती है। इमाम शाफी ने जब देखा दीवार के उस पार, तो बंदा जो मर चुका था कई साल पहले, आज क्या देखते हैं इमाम शाफी, उसका कफन भी मौजूद है और वो बैठ करके अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था। इमाम शाफी कहते हैं ये कैसे हुआ? कहा तुम्हारी आरज़ू थी देखने की, देख लिया। मैं जिंदा था तब भी कुरान पढ़ता था, आज कब्र में हूँ तो मैं अब भी कुरान पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनके जमाने का शख्स है जो कुरान से इतनी मोहब्बत करता है। और कहता है इमाम शाफी ये तुम्हारी दुआ थी, दिखा दिया। अब ये दीवार जो गिरी है ये खुद नहीं गिरी, अल्लाह ने गिराई है दिखाने के लिए। अब इस दीवार को वैसे ही खड़ा कर दो और खड़ा करने के बाद किसी और को मत बताना, ये बात अपने तक ही रहना रखना। कोई अंदर आएगा तो लोग चीर चीर करके कब्र को देखेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी फरमाते हैं लोगों कुरान पाक से मोहब्बत किया करो। कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी एक सूरत से भी या एक आयत से भी इंसान मोहब्बत कर लेता है। कुरान पाक का हर शख्स हाफिज, हर शख्स है हाफिज। मैं नहीं कहता कि मैं ही हाफिज हूँ, आप भी हाफिज हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हाफिज हैं। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि सूरह इखलास कुरान की सबसे छोटी सूरह, ये हर किसी के याद है। तो जिसके सूरह कुल वल्लाह याद है तो वो भी तो कुल वल्लाह का हाफिज हुआ। जिसके 10 सूरतें याद हैं वो भी 10 सूरतों का हाफिज हुआ। तो अंदाजा लगाएं। और कुल वल्लाह सूरह इखलास की शान ये है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है अल्लाह उसे एक कुरान के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो कहने का मतलब ये है इस महीने में हमें और आपको कुरान पाक की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। और इसी महीने में नहीं, मैं तो कहता हूँ इस महीने के बाद भी अपनी आदत बनाएं, कम से कम सुबह सुबह उठ करके फजर के बाद आप हजरात कुरान पाक पढ़ने की आप हजरात आदत डालें। पूरा पारा नहीं तो एक रुकू ही पढ़ लिया करें और इस नियत से पढ़ा करें। अगर आपको देख करके किसी ने ये कह दिया ना, किसी मोमिन ने कह दिया यार ये हमेशा कुरान ही पढ़ता रहता, कुरान ही पढ़ता रहता है, अगर ऐसा कोई कहते कि कुरान ही पढ़ता रहता है तो उससे कहो कि यार फिर से कह, वो फिर से कह या कुरान ही पढ़ता रहता है, या फिर से कह कि हाँ कुरान ही पढ़ता रहता है। कहा बार बार क्यों कहलवा रहा है? कहा इसलिए मैं जो कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का वादा है कुरान जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते भी सुनते हैं और जमीन और आसमान की तमाम अशिया कुरान को सुनने के लिए आती है। और तू कह रहा है मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ, तो ये सारे लोग मरने के बाद मैदान महशर में गवाही देंगे मौला ये कुरान ही पढ़ता रहता, कुरान ही पढ़ता रहता था। तो खुदा आप हजरात कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ने की आदत डालें। अल्लाह ने कलाम बलागत में जो इरशाद फरमाया शहरु रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया।